أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز حاضرین و مشاہدین، آج کے درس میں ہم مفتی کے اوصاف و شروط کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ افتاء کا منصب بہت عظیم المرتبت ہے، کیونکہ مفتی ایک طرح سے رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینی احکام کے بیان اور ان کی تبلیغ میں نیابت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس بات سے واجب ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے شروط اور اوصاف پائے جائیں کہ جن کی بنا پر وہ اس عظیم منصب کا اہل بن سکے۔ چنانچہ وہ صفات و آداب جن کا مفتی کے اندر متوفر ہونا ضروری ہے، ان میں سے ہم چند کا آج کی مجلس میں تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، مفتی کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم فتویٰ دیتا ہے تو وہ چاہے جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو اور اونچی ڈگری کا حامل ہو، اس کا فتویٰ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور دینی مسائل کے بیان کرنے کے سلسلے میں وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیر مسلم حضرات جو دینی علوم اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے کچھ غلط مقاصد ہوتے ہیں، جیسے کہ مستشرقین اور دیگر غیر مسلم اسکالرز کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا مقصد اسلامی تعلیمات اور تاریخ میں طرح طرح کے عیوب نکالنا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے اعتراضات کر کے انہیں بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر ان کے عقائد و نظریات باطل اور ان کی شب و روز کی کوششیں اور نشاطات اسلام اور صحیح مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ انگریزوں وغیرہ کے ایجنٹ اور وظیفہ خوار ہوتے ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ، انہیں افتاء کا منصب عطا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اور ان کے فتاوی قطعاً مقبول نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ مفتی کا مکلف اور عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نابالغ اور مجنون مرفوع القلم مانے جاتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم۔ یعنی 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ ایک تو سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو، دوسرے مجنون آدمی یہاں تک کہ اسے فاقہ ہو جائے اور اس کا جنون ختم ہو جائے، تیسرے نابالغ بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور یہ جو ہے نابالغ بچہ اور غیر عاقل شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکام شریعت کے بیان کرنے کا اور افتاء جیسے عظیم الشان منصب کے سنبھالنے کا حق نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ان کی شہادتیں بھی قبول نہیں کی جاتی ہیں اور دنیاوی امور میں بھی
لوگ ان پر مکمل بھروسہ اور اعتبار نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی معاملہ وہ کرنے لگیں تو ان کو کہا جاتا ہے اپنے بڑوں کو لے کر کے آؤ۔ تو پھر افتاء جیسے محترم بشان امر میں ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مفتی عادل اور واجبات و فرائض اور مستحبات کا پابند ہو، اور سچا اور اسلامی مروت و اخلاق کا پابند ہو، اور برائیوں اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو، اور وہ ایک دیندار اور قابل اعتماد مسلمان مانا جاتا ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور دیگر علوم شریعہ پر گہری نظر رکھنے والا فقیہ اور مجتہد ہو، اس طرح کی جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اسلامی مصادر و مراجع سے جو ہے احکام مسائل نکال کر کے معلوم کر سکے اور مسئلہ بتا سکے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مخلص اور سچی نیت کا حامل ہو، اور اس کا مقصد احکام شریعت کی تبلیغ، عمل بالکتاب و سنت کا احیاء، مسلم معاشرے کی خدمت اور اصلاح، اور دینی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی ہو۔ اس کا مقصد شہرت و دولت کمانا یا کوئی اور دنیوی مقصد نہ ہو۔ اسی واسطے مفتی کو افتاء کے وقت اپنی اچھی نیت کو مستحضر کرنا چاہیے اور غلط نیتوں کو دفع کرنا چاہیے۔ چھٹویں صفت یہ ہے کہ اسے نہایت باوقار اور سنجیدہ ہونا چاہیے، اور بردباری اور صبر و تحمل اس کی فطرت اور خصلت ہونی چاہیے۔ اس واسطے کہ یہ چیزیں ایک عالم و مفتی کا زیور اور حسن و جمال ہیں، اور جو شخص ان چیزوں سے عاری ہو وہ جو ہے اس کے اندر بڑا عیب مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس سے استفادہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ مفتی کو شرفاء اور صلحاء کے اچھے لباس پہننا چاہیے، اور اپنی شکل و صورت اسلامی اور خوبصورت بنا کر رہنا چاہیے۔ ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھی اور وہ کپڑے جن میں کفار کے شعار ہوں جیسے صلیب وغیرہ ہوں اسے بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور نہ کفار کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھے لباس اور بہترین مظہر کا لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور لوگ اس سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور اس کے فتاووں اور اس کے فیصلوں اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اس کا لباس اور شکل و صورت اور وضاقتہ درست نہ ہو تو اس کا بھی لوگوں پر بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ زیب و زینت اور اچھے لباس وغیرہ شریعت میں معیوب نہیں بلکہ مطلوب ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور ارشاد باری ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام قرار دیا ہے، کہہ دیجئے کہ یہ مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں تو خالص انہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو مفتی کو اچھا لباس پہن کر کے مجلس افتاء میں اور اپنی آفس میں آنا چاہیے۔ مفتی کو اپنی سیرت اور اپنے اخلاق و کردار اور افعال و اعمال کو بھی شرعی احکام کے مطابق رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے، اور ہر وقت لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مرکوز رہتی ہیں۔ اگر اس کے کردار اور اعمال اچھے ہیں تو وہ لوگوں میں مقبول ہوگا، اور اس کے فتاووں اور نصیحتوں وغیرہ سے لوگ مستفید ہوں گے، اور اگر اس کے
اخلاق و کردار اچھے نہیں ہوں گے تو اس کی باتوں اور فتواؤں کا لوگوں کے یہاں اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 9، مفتی جن باتوں کا لوگوں کو حکم اور فتویٰ دیتا ہے ان سب پر اسے پہلے خود عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے ان سے سب سے پہلے خود اسے باز رہنا چاہیے۔ حکماء کہتے ہیں ثمرۃ العلم العمل، علم کا ثمرہ عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم بیکار ہے، بلکہ آخرت میں یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم لوگوں سے ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ نیز ارشاد الہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نمبر 10، اسے مقاصد شریعت کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے، اور مقاصد و مفاسد میں مقارنہ اور تمیز کی صلاحیت رکھنی چاہیے، اور فقہ المعالات سے بھی مطلع ہونا چاہیے، اور فتویٰ دیتے وقت ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اسے فتویٰ دیتے وقت مستفتی حضرات سے فتوے کا عوض نہیں لینا چاہیے، اور حتی الامکان ان سے ہدایہ و عطایہ بھی لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان سے کچھ عوض لے گا تو اس کے بدلے اس کے دین و ایمان کو کھا جائیں گے، اور وہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خواہ وہ فتویٰ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ عزیز و اقارب اور دوست و احباب جن سے پرانے تعلقات ہوں اور جن سے پہلے سے تحفوں کا دینے کا سلسلہ جاری ہو، ان سے تحفے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر بہرحال اسے چوکنا رہنا چاہیے کہ اس سے کوئی غلط مقصد تو نہیں ہے، اگر ایسی صورت ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی اسلامی حکومت یا اسلامی جمعیت یا ادارے کی طرف سے اسے اس منصب پر فائز کیا گیا ہو اور اس کے عوض اس کو تنخواہ دی جا رہی ہو تو وہ تنخواہ لے سکتا ہے، کیونکہ بظاہر اس سے اس کے افتاء پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن حکومت وغیرہ کا دباؤ اس صورت میں بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہیے اور صحیح فتویٰ دینا چاہیے۔ نمبر 12، اسے بکثرت اللہ سے دعا کرنا اور اس سے بڑے تضرع اور آہذاری کے ساتھ نیک توفیق اور مدد مانگنی چاہیے، اور صحیح افتاء کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور شیطان کے ورغلانے اور اتباع ہوا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے سے پناہ مانگنا چاہیے، اور جب بھی دل میں غلط وسوسے اور برے خیالات آئیں تو انہیں دعاؤں اور اچھے ارادوں سے دفع کرنا چاہیے، اگر کسی بہرحال سے دفع کرنا چاہیے۔ نمبر 13، مفتی کو حتی الامکان کسی مسئلے میں مسئلہ بیان کرتے وقت اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ البتہ اس مسئلے میں کوئی آیت کریمہ ہو تو اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر سکتا ہے، اسی طرح اس مسئلے میں اگر کوئی صحیح حدیث ہو تو اس کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر سکتا ہے، لیکن جو مسائل اجتہادی ہیں ان کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 14، مفتی کو اس وقت فتویٰ نہیں دینا چاہیے جب وہ پریشان خاطر ہو اور اس کی طبیعت اعتدال پر نہ ہو،
جیسے سخت غصے کی حالت میں، سخت خوشی کی حالت میں، بہت زیادہ بھوک و پیاس کی حالت میں، یا سخت نیند کی حالت میں، یا شدید مرض اور تکلیف کی حالت میں، اسی طرح سخت سردی اور سخت گرمی سے جب وہ پریشان ہو تو اس حالت میں، اسی طریقے سے جب پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہو تو اس حالت میں اسے فتویٰ دینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی وہ ایسی حالت میں اور ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کے غور و فکر کی صلاحیت متاثر ہو اور وہ صحیح حکم بیان کرنے سے قاصر ہو، تو ایسی حالت میں فتویٰ دینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کوئی حاکم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ شدید غصے میں ہو۔ اگر ان میں سے کوئی صورتحال ہو تو مفتی کو فتویٰ دینے سے رک جانا چاہیے، اور جب وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے اور طبیعت اور غور و فکر کی صلاحیت اعتدال پر آ جائے تب پھر اسے فتویٰ دینا چاہیے۔ نمبر 15، مفتی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ فتویٰ دینے سے پہلے کچھ دوسرے علماء و فقہا جن کی صلاحیت اور جن کے علم و دین پر اسے بھروسہ ہو ان سے مشورہ کر لے۔ خاص طور سے جدید مسائل کے سلسلے میں علماء سے مشورہ کے بغیر فتویٰ دینا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ اے نبی، آپ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ پھر جب آپ عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جب بھی کسی مسئلے میں اشکال ہوتا تو اس وقت کے کبار علماء اور اہل حل و عقد کو بلاتے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دادی کی میراث کے سلسلے میں صحابہ کرام سے پوچھا اور مشورہ کیا اور اس کے بعد میں پھر فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے قریب پہنچے اور معلوم ہوا کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا، اور پھر یہ حدیث ملنے کے بعد کہ جس بستی میں طاعون پھیلا ہو اور تم باہر ہو تو اس بستی میں داخل نہ ہو، اور اگر تم اس بستی کے اندر ہو تو اس سے باہر نہ نکلو۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو آپ واپس چلے آئے اور شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کرام اور اسلاف کے باہم مشورے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ نمبر 16، مفتی کو لوگوں کی حالات و فطرت اور جبلت سے بھی آگاہی ہونی چاہیے، اور ان کے مکر و خدا اور کذب بیانی و دروغ گوئی اور سازشی مزاج وغیرہ سے بھی واقف ہونا چاہیے، ورنہ اس کے سامنے ظالم مظلوم کی شکل میں آ کر کے اور مظلوم کو اپنی چرب زبانی اور کذب بیانی اور جھوٹی گواہی وغیرہ کے ذریعے سے ظالم ثابت کر کے اپنے حق میں غلط فیصلہ سازی کرا لے گا، اور اس طرح افتاء سے اصلاح و تعمیر اور انصاف کے بجائے بگاڑ و فساد اور ظلم و جور زیادہ ہوگا۔ نمبر 17، مفتی کو چاہیے کہ مستفتی کی راز کی باتوں کا افشا نہ کرے، کیونکہ جیسے طبیب اور معالج کو لوگ اپنی اندرونی اور راز کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ صحیح علاج کرے، اسی طرح مفتی کو اپنے راز کی باتیں بتاتا ہے تاکہ وہ صحیح فتویٰ دے۔
اب اگر ڈاکٹر اور مفتی ان کے راز کو جو ہے افشا کرنے لگیں اور مفتی اور مریض کو تو مفتی اور مریض کو بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے انہیں شدید اذیت اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر مفتی اور ڈاکٹر سائل کی راز کی باتوں کو یا مریض کے راز کی باتوں کو لوگوں میں پھیلائیں گے تو مستفتی اور مریض اپنے راز کی باتیں انہیں بتانا چھوڑ دیں گے، اور مفتی کا صحیح فتویٰ دینا بہت مشکل ہو جائے گا، جیسے ڈاکٹر کا صحیح علاج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے سے مفتی کو چاہیے کہ ان راز کی باتوں کو امانت سمجھ کر کے ان کی حفاظت کرے اور کسی سے یہ راز کی باتیں ہرگز نہ بتائے۔ نمبر 18، مفتی کو مستفتی کے ذہنی اور سماجی حالت کو مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مستفتی بطیء الفہم ہے اور جلدی باتیں وہ نہیں سمجھ پاتا ہے تو مفتی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اطمینان سے اس کی باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اسی سے نرمی اور محبت سے اسے فتویٰ بتانا اور سمجھانا چاہیے۔ ایسے موقع پر اسے ڈانٹنا اور بھگانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مستفتی نے سوال میں کسی ایسے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے جس کی ضرورت اسے پڑ سکتی ہے تو اسے وہ مسئلہ بھی بتا دینا چاہیے۔ یعنی مفتی اگر مسئلہ سمجھے تو سوال سے زیادہ باتیں بھی بتا سکتا ہے۔ جیسے بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ به، یعنی ہم سمندر میں اپنے ساتھ کشتیاں لے کر جب جاتے ہیں تو تھوڑا سا میٹھا پانی لے جاتے ہیں۔ اب اگر اس پانی سے ہم وضو بھی کرنے لگیں تو یہ میٹھا پانی جلدی ختم ہو جائے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور اس کا میتہ حلال ہے۔ اس واسطے تم اس سے وضو کر سکتے ہو، غسل کر سکتے ہو، کپڑے دھو سکتے ہو، اور اس میں کوئی مردہ مچھلی مل جائے اور وہ ٹھیک ہو، سڑی گلی نہ ہو تو اسے کھا بھی سکتے ہو۔ دیکھیے انہوں نے آپ سے صرف سمندر کے پانی کے بارے میں وضو کرنے کے سلسلے میں سوال کیا تھا، مگر آپ نے اس میں مری ہوئی مچھلی کا حکم بھی بتا دیا تاکہ کوئی مری ہوئی مچھلی انہیں ملے تو پھر انہیں دوبارہ آپ سے سوال کرنے کے لیے نہ آنا پڑے۔ نمبر 19، اسی طرح مفتی کے لیے مناسب ہے کہ جب مستفتی اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جسے اس کی ضرورت ہے اور مفتی اس سے منع کرے اور بتائے کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، تو اسے اس کا بدل بتانا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت یعنی مستفتی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جیسے ایک ماہر طبیب جب مریض کو کچھ چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، تو اس کو ان کا بدل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ان کے بدلے میں فلاں چیز کھائیے، فلاں چیز کھائیے، فلاں چیز کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقے میں سب اچھی کھجوریں لے کر کے مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، کیا وہاں سب اسی طرح کی عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں خراب کھجوریں بھی ہوتی ہیں، مگر جو خراب کھجوریں ہمیں ملی تھیں میں نے انہیں 2 سا دے کر کے 1 سا اچھی کھجوریں لے لی تاکہ مدینہ اچھی کھجوریں لے کر کے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، کھجوروں کو کھجوروں سے بیچنا ہو تو برابر بیچنا چاہیے۔ اس کے بجائے تم ایسا کرو کہ پہلے خراب قسم کی کھجوروں کو دراہم سے بیچ دو، پیسوں سے بیچ دو، اور پھر ان دراہم سے اچھی کھجوریں خرید لو۔ تو آپ نے جب ایک طریقے سے منع کیا اور بتایا کہ حرام ہے تو اس کے بدلے
दूसरा तरीक़ा बताया। नंबर 20, अगर मुफ्ती मुस्तफ्ती से किसी ऐसे मामले के बारे में सवाल करता है जो अभी वक़ू पज़ीर नहीं हुआ है और वो मसला इज्तिहादी हो, तो उसके बारे में यानी उसके बारे में किताब व सुन्नत में कोई नस ना हो तो मुफ्ती उसका जवाब न दे और मुस्तफ्ती से कहे कि कुछ काम और ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पूछो और लायानी चीज़ों के बारे में सवाल न करो। एक मरतबा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने ऐसे ही कुछ लायानी सवालात किए, तो उन्होंने उसके जवाब देने के बजाय उससे पूछा कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताओ। वो नहीं बता सका। तो फिर पूछा अच्छा मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है वो बताओ, वो भी नहीं बता सका। तो आपने फरमाया जिसकी दिन में 5 मरतबा तुम्हें ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में नहीं पूछते हो, और जिसकी तुम्हें पूरी ज़िंदगी में शायद ज़रूरत ना पड़े उसके बारे में सवाल करने आए हो। और उन्हें बताओ कि हदीस नबवी है इन्नल्लाह करिहा लकुम सलासन क़ील वक़ाल व इज़ातल माल व कसरत सवाल। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को नापसंद किया है। एक क़ील व क़ाल यानी बिला वजह की बातचीत, और इज़ात अम्वाल माल को ज़ाय करना, और कसरत सवाल। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सहाबे किराम मुफीद चीज़ों के बारे ही में सवाल करते थे। उन्होंने इकरमा से फरमाया मन सअलका अम्मा ला यानी फला तुफ्तिही, जो तुमसे ला यानी चीज़ों के बारे में पूछे उसे जवाब मत दो। और 21 नंबर पे है कि मुफ्ती पर वाजिब है कि अगर मुस्तफ्ती ऐसा हो जिसकी अक़ल उसके सवाल के जवाब की मुतहम्मिल ना हो तो उसे उसके सवाल का जवाब न दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून अतुरिदूना अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहु, लोगों से वही बातें बयान करो जो वो जान और समझ सकते हैं। क्या तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल की तकज़ीब की जाए? और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगु उक़ूलहुम इल्ला कान लिबादिहिम फितना। जब भी तुम किसी कौम के सामने ऐसी बातें और ऐसी हदीसें बयान करोगे जो उनकी अक़लों में नहीं समझ सकती हैं या जिन्हें वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनमें से बाज़ के लिए फ़ितने का बाइस होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मुफ्ती के औसाफ और शुरूत के सिलसिले में चंद बातें थीं जो हमने आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला हमें उनसे मुत्तसिफ़ होने और उनसे मुस्तफ़ीद होने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।